بغیر اجازت کے قرآن کی تلاوت کرنا، کوئی صورت پڑھنا، مسنون اذکار پڑھنا، دعائیں پڑھنا، تو کیا یہ بغیر اجازت کے پڑھی جا سکتی ہیں یا اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ اور کیا اس کی وجہ سے کوئی رجت وغیرہ یا نقصان ہوتا ہے یا نہیں؟ اس پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے، کافی سارے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو اس میں اپنا تجربہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ آپ کا معمول ہے، اسی طرح اگر آپ قرآن کی کوئی صورت پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، یا کوئی اور دعا آپ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور آپ کا مقصد رضائے الہی ہے، کسی طرح کا کوئی آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا ہوا کہ ابھی میں نے 40 دن کا چلہ مکمل کرنا ہے، یا میں نے 4 مہینے کا چلہ مکمل کرنا ہے، میں نے 21 دن اس عمل کو کرنا ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں جنات کو اپنے قابو میں کر لوں، یا یہ ہے کہ میں جادو والوں کا علاج کروں، میں بعد میں لوگوں پہ دم ڈالوں۔ کوئی مقصد نہیں ہے، صرف رضائے الہی کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بھلے آپ جتنی بار بھی صورت پڑھیں، بھلے آپ جتنی تلاوت کریں، پورا دن آپ تلاوت کریں، پورا دن ذکر کرتے رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر انسان کو اللہ نے اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا ہے۔ تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہی ذکر کرنا ہے، یہ نہ خشکی پیدا ہو جائے اور بعد میں آپ کہیں کہ بھی میرے اوپر رجت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، نقصان کب ہوتا ہے؟ رجت بھی ہوتی ہے اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں لوگ۔ نقصان اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ اپنا ٹارگٹ متعین کر لیں، جب آپ کسی مقصد کے تحت وظیفہ شروع کر دیں۔ اور یہ جو مقصد کے تحت وظیفہ شروع کرنا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو ان کے دماغ میں ایک کیڑا آیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے جنات کو قابو کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے نا جادو والوں کا علاج کرنا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو اس چیز کا تجربہ نہیں ہے، کہیں سے ویڈیو دیکھ لی، کہیں سے پڑھ لیا، کتاب میں پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر چلہ کشی شروع کر دی، جنات کو قابو کرنا ہے، ہم نے جادو والوں کا علاج کرنا ہے، ہم نے لوگوں پہ دم ڈالنا ہے، اور یہ نیت اگر رکھ کے آپ سورۃ المزمل پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کوئی اور سورت پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، آیت کریمہ آپ پڑھ رہے ہیں 1100 مرتبہ روزانہ، مقصد کیا ہے؟ عامل بننا ہے۔ مقصد کیا ہے بھائی؟ میں نے لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں پہ دم ڈالنا ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کوئی بھی چلہ کریں گے، پھر اس صورت میں کسی تجربہ کار استاد کا ہاتھ ہونا ضروری ہے، جو آپ کو تصور کے ذریعے جنات شیاطین کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھائے۔ نقصان کہاں سے ہوتا ہے؟ نقصان وظیفہ پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ نقصان شیاطین، چونکہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ ہمارے تصور کو پڑھ لیتے ہیں، یہ ہماری سوچ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کو کنٹرول کرنے کا اپنے تصور کے ذریعے طریقہ نہیں آئے گا تو اس صورت میں وہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دیں گے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے جادو جنات کے چکر میں اور چلہ کشی اور جنات کو قابو کرنے کے چکر میں انہوں نے چلے کیے، اور وہ قبرستانوں میں جا کے یا ادھر ادھر، تو پھر اس کے بعد اس طرح کے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو سڑکوں پہ گشت کر رہے ہیں، اور اکثر یہ جو سڑکوں پہ آپ کو ملنگ نظر آتے ہیں، کھلے ہوئے بال اور گھوم رہے ہوتے ہیں، اور گندے بال جو ہے نا وہ کئی کئی مہینے نہاتے نہیں ہیں، تو یہ زیادہ تر چلہ کشی سے بھاگے ہوئے درویش ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی اچھے ماہر استاد کا انتخاب کریں، اور پھر اس کے بعد وہ جس ترتیب سے آپ کو لے کے چلے اسی طرح آپ چلیں، اور پھر آپ کام سیکھیں۔ کام سیکھنے کے بعد آپ جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد عملیات نہیں ہے، آپ کا مقصد جنات کو قابو کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد دم ڈالنا نہیں ہے، تو پھر آپ خوب قرآن پڑھیں میرے بھائی، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، آپ کو کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں، جو بات میں نے کی ہے آپ کو بھی اگر سمجھ آتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر کمنٹس میں آپ نے جا کے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔